فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس قرب بالا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے. کہا ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ نمو سے نبی کے پاس بننے کی ضرورت ہے. نبی کے نام پر مٹنا ہے سند خلد پانے کی. فدا ہونا شہ کونین پر پیغام جنت ہے. تحفظ ہو سکے ہم سے نگر نمو سے احمد کا تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے. محترم صدر جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے خیالات کو، فکر کو، سوچ کو، ذہن کو 15 صدیاں پیچھے مبذول کرنا چاہتا ہوں. آئیے طریق اوراق خنگالے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظلمت ستم کا دورہ تھا. جورا جفا عام تھا. شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی. چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان کے خون کا پیاسا تھا. بچوں کو زندہ ترکور کیا جاتا تھا. عورتیں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزور اور ضعیفہ کو کوئی پرسان حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اسی کی بحث کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال ہزار تک جاری رہتی تھی. انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا چاک بجھنے کو تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کا سالی میں اکھلاتے انسانوں اور بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے، اس اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا. اور اس نے کائنات کا سب سے مقدس ترین انسان، تاجدار ختم نبوت، آقا دو جہاں، سید الجن والانس، محبوب کائنات، محبوب رب الارض السماء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رشک ملائکہ، صاحب لولاک، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نوری نظر، شیر خدا کے برادر، عمر عثمان کے رہبر، رفیق ابوبکر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے معلم و داعی اور رحمت بنا کر بھیج دیا. سامعین گرامی، میری تقریر کا موضوع نہایت مساعد طلب ہے، مگر وقت بھی سب کے لیے سخت ہے. گھڑی کی سوئی نہایت بے رحم ہے. سامعین محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاک نبی کی آمد نے کائنات کی اس دھرتی میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اور ایک حقیقت یہ بھی ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہ باطل پہ چکر لگاتا ہے، اور جہاں عدل ہوتا ہے وہ ناانصافیوں کرنے والوں کو درد محسوس ہوتا ہے، اور جہاں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے وہ انسان معاشرانوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعین ہی اسی طرح میرا آقا مولا کی جملہ خوبیاں روز بروز اسلام کی ترقی دیکھ کر حاسدین جلنے لگے اور ہمارے پاک نبی کو گالیاں دینے لگے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ہمارے پاک نبی کے قتل کے منصوبے بننے لگے، شان سالم میں گستاخیاں کرنے لگے. لیکن مسلمانوں سن لو، میرے نبی کے جعلی صحابہ اگرچہ نیتے تھے، کمزور تھے، مال و اسباب سے محروم تھے، لیکن ان کا دل نبی کی محبت سے پر تھا. ان کے لیے نبی کی عزت کی خاطر گردنیں کٹانا، اولاد کو یتیم کرانا اور بیویوں کو بیوہ کرانا آسان تھا، لیکن نبی کی عزت نماز پر ایک حرف آنا گوارا نہ تھا. میرے محبوب پیغمبر کے جالوں اور مستانوں، جب میں طریق کا مطالعہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ہر دور میں، ہر معاشرے میں ایسے ناسور پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے شان سالم نے کیچڑ اچھالنے کے لیے مختلف تجربے استعمال کیے، مگر قربان جاؤں اس رب کے قانون پر. فرعون رہا موسیٰ. چنانچہ جب کوئی ابو جہل ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سالم میں گستاخی کرتا ہے تو معاذ اور معاوض نامی دو معصوم بچے ہی اس گستاخ اعظم کو ٹھکانہ لگا کر ہمارے نبی سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں. اور جب کعب بن اشرف شان سالم میں گستاخی کرتا ہے تو وہ قبیلہ اس کے محمد بن مسلمہ شیر دل نوجوان ہی اس گستاخ اعظم کو واصل جہنم کرتے نظر آتے ہیں.
اور جب معاشرہ میں ابو رفع جیسے ناسور جنم لیتا ہے اور نبی کی عزت نماز پر ایک حرف لانے کی جرت کرتا ہے تو قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن عتیق جیسے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے ہیں. اور جب اسماء شاہدہ جیسی حسین عورت اپنی ناپاک زبان سے شانہ سالم گستاخی کر کے نبی کے دل کو ازردہ کرتی ہے تو وہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کو ٹھکانہ لگانے کے کافی نظر آتے ہیں. اور جب ڈنمارک کے متعصب یہودی اخبار چیلنج پوسٹن ایک منصب سازش کر کے تحت توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے اور پوری دنیا بھر میں پہلے سوار مسلمانوں کی دل آزاری کا سامان کرتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری جس پر کروڑوں گناہوں کا پردہ پڑا ہوتا ہے تو ایمانی غیرت کے ایک جھونکے سے سلگنے لگتی ہے اور شعلہ جوالا بن جاتی ہے اور پھر پوری مصنوعات کے ڈھیروں کے کوڑے کے ڈھیروں پر نظر آتی ہے. سڑکیں احتجاج سے بھر جاتی ہے اور غازی عمر چیمہ شہید جیسے عظیم مجاہد آقا کی حرمت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دیوانہ وار حملہ کر کے قوم ملت کا سر فخر سے اونچا کرتے نظر آتے ہیں. ارے سلام ان خوش نصیبوں پر جنہوں نے شان رسالت کی خاطر گردنیں کٹوا دی, جانیں قربان کر دی اور یہ اعلان کر کے نہ جب تک کٹ مروب خواجہ بطحہ کی عزت پر, نہ جب تک کٹ مروب خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. شمع رسالت کے پروانوں, جب میں مسلمانوں کے دلوں میں چھپے رسول اور عاشق نبی کا انکار نہیں کرتا, لیکن آج مجھے اس اموی نوجوان کی ضرورت ہے جس نے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے دفاع کے لیے وقت کے سپہ سالار کو للکار کر کہا تھا, اے وقت, اے سپر طاقت کے دعوے دار, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بزرگ ساتھی کی قبر ہے. اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو میں عیسائیوں کے تمام قبرستانوں کو اکھاڑ کے رکھ دوں گا. مسلمانوں اٹھو, خواب غفلت سے بیدار ہو, کب تک غفلت کی چادر اوڑے رکھو گے؟ اٹھو, غفلت کی چادر کو تار تار کر دو اور اٹھو, یہود و نصارہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کے نام تک چھین لینے کی طرف ہے. ارے اٹھو, تمہیں میرے اشعار جگاتے ہیں, پہنچا نہیں ہے کیا تمہیں پیغام مجاہدو؟ یہ وقت ہے کہ ناموس رسالت پہ کٹ مرو, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت لازمی, دیوانہ وار شمع رسالت پہ کٹ مرو. بیکار زندگی ہے جو اثار بھی نہ ہو, عاشق رسول کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.